بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کیا سرگرم ہوئے، عمران خان دی پائن لاکی ٹوٹ گیا، یعنی کمر ٹوٹ گئی، انورٹیڈ کامرز میں لیجئے گا۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے ضرور کہ نواز شریف صاحب نے ایک جو ہے وہ میڈیا ٹاک کیا ضرور، اور اس میڈیا ٹاک میں وہ ایسے لائٹ اور فریش دکھائی دیے، اگرچہ باتیں جو وہ کر رہے تھے وہ پاکستان کے ماضی سے ریلیٹڈ تھیں اور ان کی اچھی یادیں نہیں وابستہ ان باتوں کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب جو اقامہ میں سے مجھے، یعنی اقامے کے نکال کے مجھے جو ہے وہ بیٹے سے تنہا نہ لینے کے جرم میں نااہل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کو 24 کروڑ کے پرائم منسٹر کو جناب تسی گھر مطلب 10,000 ریال جڑا نا تنہا نہیں لیتی تے انہوں تسی نااہل کرتا پھڑ کے۔ جب وہ یہ بات کرے تو یہ ایک ان کے لیے اچھی یاد نہیں ہے، یہ ایک دکھ کی بات ہے۔ اسی طرح جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب جو ہمیں چور ڈاکو کہا گیا اور جناب جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں جسٹس شوکت صدیقی کا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ، یا وہ جسٹس ثاقب نثار بابا ڈیم علی سرکار، یعنی ان کی جو بات کر رہے تھے، تو یہ کوئی اچھی عادت تو نہیں ہے۔ کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہے نا سر، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے زندگی میں بندہ اچھے کام بھی کرتا ہے برے کام بھی کرتا ہے، میرے خیال انہوں کو جڑا پیڑا کو کام ہوا سی نا، وہ ہوا سی کہ ثاقب نثار کو انہوں نے پروموٹ کیا تھا۔ اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ ہر مسلم لیگی یا لاہور کا ہر وہ بندہ جو نواز شریف کی سیاست پہ نظر رکھتا ہے اس کو اس بات کا علم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جسٹس ثاقب نثار کو عہدے دیے، جسٹس ثاقب نثار کو یعنی جسٹس بنایا بھائی، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کو بہت نوازا، بہت سارے کیسز دیے۔ تو وہ سارا معاملہ جو ہے نا اس کے بہت سارے راوی موجود ہیں، بہت سارے گواہ موجود ہیں جو جس طرح سے ثاقب نثار صاحب کو میاں صاحب نے نوازا تھا اور پھر بھائن بھگتیا۔ وہ مولا علی کا قول ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، تے بھائن او سر پھر او میاں صاحب جڑے شر دا کیا کہتے ہیں نشانہ بنے۔ یہ نون لیگ والے یہ باتیں اکثر کرتے ہیں، اے میرے تے نہ پا لینا، اے نون لیگ والے کہندے جی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب جڑے نا انہوں نے سمجھ آنی چاہیے کہ لوکی تہاڈے بارے کیڑی گلاں کردے، دنیا گلاں کردی، میں تے صرف بھائن ایک کیا کہتے ہیں نکا جہا سپیکر ہاں جڑا تہاڈے تیکر گلاں پہنچا چھڑنا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میاں صاحب جب یہ باتیں کر رہے تھے تو کیا یہ اچھی عادت تھی؟ نہیں، یقینی طور پہ یہ اچھی عادت نہیں تھی، اور دل بندے کا دکھتا ہے ایسے وقت کو یاد کرتے ہوئے۔ لیکن آپ نوٹ کریں کہ ان کی گفتگو میں بڑی فراوانی تھی۔ میاں صاحب کا چہرہ یعنی بری یادوں کو یاد کرتے ہوئے بھی پیڑا نہیں بنے آج، بلکہ فریش تھا، بڑے لائٹ وہ لگ رہے تھے اور بڑے ہی کھل کے وہ باتیں کر رہے تھے۔ اچھا وہ وجہ کیا ہے سر؟ وجہ یہ ہے سر کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ گلاں چیزاں ہن واگاں جڑیاں نے وہ میاں صاحب دے ہاتھ چ آ گئی ہیں اور اب وہ ڈرائیونگ پوزیشن پر آنے والے ہیں۔ ان کو وہ جدھر چاہیں گے ادھر سر موڑ مارا ہوئے گی، اس پاسے نا سیاست دی گڈی اس پاسے تر پے گی۔ اب وہ مین جنکشن کے انچارج بن گئے ہیں، لیور انہوں نے ہاتھ ہی جیڑی مرضی ٹرین جڑے مرضی پاسے موڑ دو۔ یہ میں نے ساری مثالیں اس لیے دی ہیں کہ میں ایکچولی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر، سیاست کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر میاں محمد نواز شریف آ کے براجمان ہو گئے ہیں، اور وہ بندہ جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، جو یہ کہا کرتا تھا بڑی رونق کے ساتھ، اللہ معاف کرے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت کے بھی اس خاکسر کے بھی اور باقی جو میرے جیسے دوست ہیں ان کے آپ ولاگز اٹھا کے دیکھ لیں، ہم بار بار اس بات کو متنبہ کرتے رہے کہ مہربانی کرو پائن غرور نہیں کریدا، تکبر صرف رب کی ذات کو زیب دیتا اور کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اکسا ہے پائن چلدا پیا، آ گیا نہ آیا کو زور تھوڑی، تو آپ تکبر نہ کریں، اور یہ سارا کچھ رب دی دین ہے گی۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جس وقت انسان وہ کیا ہوتا ہے اپنا فتح کے گھوڑے پہ سوار جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی ترم ہاں چیزاں تے باقی سب ایویں بھیڑاں ہی نے، میں اکلے ہی شیر ہے جنگل دا۔
حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وقت ہوتا ہے انسان کا اچھا یا برا، انسان بھی اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن وقت ہوتا ہے جو انسان کو رائز دیتا ہے، وقت ہوتا ہے جو انسان کو زمین پہ گرا دیتا ہے، بلکہ زمین و تھلے بھی لے جاتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھ آنی چاہیے حکمرانوں کو ہمارے، خاص طور پہ جو کہ اسلام کے مبلغ بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور جو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں دین کا بہت علم ہے، ان کو کم از کم اس باتوں کا کی سمجھ ہونی چاہیے۔ جو صوفیہ کرام کے جا کے حاضریاں دیتے ہیں نا، ان کو تو اس بات کی یقینی طور پہ سمجھ ہونی چاہیے، لیکن وہ ان کو ہوتی ہے جو پین ایتھو جاندن ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جو لوگ صرف دنیا کو دکھاوے کے لیے یا بڈھی راضی کر لی جا کے سجدے کرتے پھر دے نا پائن، انہوں نہیں پتہ نہ چیزاں تھا۔ بل وہ اب ایک معاملہ دوسری طرف چل پڑے گا، میں ادھر سے اپنے آپ کو روک لیتا ہوں، واپس پولیٹکس کی طرف آتے ہیں۔ روحانیات کا یا یہ جو سلسلہ تصوف ہے، اس پر گفتگو جو ہے وہ یہ مقام نہیں جہاں پہ کی جائے۔ میں کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے دوبارہ اب ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لیا، اور عمران احمد خان نیازی صاحب جو بڑی رونق کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف از پاسٹ، پیوتی فارغ، یہ آپ نے بات کئی بار سنی ہوگی، ایک بار نہیں کئی بار سنی ہوگی، یہ آج سے 1.5 سال پہلے، 1 سال پہلے بہت دفعہ کہ جی کاٹا پائن وڈا سارا، وہ شباز تو اوکے ہو گیا پر ادھر کاٹا جے، او ہو، بلکہ مجھے کہا کرتے زرداری صاحب آ رہے نے پائن۔ اچھا میں یہ کہتا تھا کہ یار دیکھیں، اگر آپ نے پولیٹکس ڈیموکریسی کے کور میں کرنی ہے، چاہے وہ اس طرح دی ہوئے جس طرح دی عمران خان 2018 دے الیکشن تسی لیا سی، تو پھر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف کو آپ مائنس کر سکیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ زرداری صاحب کو مائنس کر سکے، بلاول کو مائنس کر سکے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا ایون میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے اگر آپ نے بالکل یعنی کیموفلاجی ڈیموکریسی بھی چلانی ہے، 2018 ورگی بھی چلانی ہے، اس طرح کا ماحول آپ نواز شریف کے لیے پیدا کر لے، زرداری صاحب کے لیے کر لے، چودھری شجاعت کے لیے کر لے، اور یہ کنگز پارٹی بڑھانے خواب دیکھ رہی ہے وہ لیے کر لو پاویں، مگر آپ یہ جو مین پلیئرز ہیں نا ان کو آؤٹ کریں گے تو آپ کی پھر پولیٹکس نہیں ہوگی، دنیا آپ کو تسلیم نہیں کرے گی۔ میں ایکچولی یہ کہنا چاہتا ہوں، تو اس وقت بھی بڑی رونق کے ساتھ یہ بات کرتے تھے، تو ہاں لے کے کہ وہ کاٹا ہوا جا پہ، لیکن سر آج دیکھیں، آج حالت یہ ہے کہ میاں لندن میں وہاں پہ اس نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، تھوڑا سا سرگرم ہوا ہے، آج چودھری سالک حسین نے ملاقات کی جا کے، سر حسین نواز شریف صاحب نے ان کا استقبال کیا، مریم نواز اس ملاقات میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس ملاقات کے اندر ظاہر ہے جو گفتگو ہوئی ہے وہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے بھی وہاں پر گفتگو ہوئی ہے، ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ اب ظاہر ہے سالک حسین جو ہیں وہ چودھری شجاعت کے صاحبزادے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو سیاست کی اتنی علم نہیں ہے اور وہ اتنا کوئی ایکٹیو نہیں رہے اس میں، لیکن پائے نا ہوں اگر مطلب سیاست کر رہے ہیں ایم این اے گیا یا وہ نواز شریف سے مل رہا ہے تو وہ اتنے جا کے کوئی مطلب لڈو کھیڑ دے ہوتے تو گفتگو نہیں نہ کرے گا کہ پیلی گوٹی اندر کرنی کہ لال بال کرنی، ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ سیاست پہ بات کرنے گئے ہیں، وہاں پہ کوئی بیٹھ کے بڑی بتے دی گلاں تو نہیں ہونی ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ سر وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے، پائن تارا ایتھے کھڑک گئیاں لاہور دے، اور یہاں پر جو کہتا تھا کہ نواز شریف آؤٹ ہے پائن وہ آپ آؤٹ ہویا پھردا ہے، انہوں آپ ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ہوں کہڑے پاسے جاواں تے منجی کتنے جاواں۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ہی چودھری موہن سلائی صاحب نے اس بات کا اقرار کیا ہے، اور وہ اقرار انہوں نے کیا ہے یعنی صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا جی چودھری شجاعت اور پرویز لائی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور رابطے ہمارے بحال ہو گئے ہیں۔ میری کہتا ہے یہ ملاقات نہیں ہوئی مامے دے نال، لیکن یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے آپس میں ملاقات ہو گئی ہے، رابطے بحال ہو گئے ہیں۔ عمران خان ہمارے محسن ہیں اور جب وہ کہیں گے ہم اسمبلی توڑ دیں گے، لیکن رابطے چودھری شجاعت نہ بحال ہو گئے۔ کیسا کریکٹر ہے، آپ اندازہ لگائیں، اس نے صحیح لیڈر لبا اپنا جو عمران خان ہے، یہ بالکل اسی کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ تیز ہیں۔ تو یہ کہہ رہے کہ محسن ہے عمران خان، رابطے شجاعت نہ بحال ہو گئے نے۔ اچھا یہ تو ہے ایک ڈیولپمنٹ۔ اب میں اس کو سچی بات ہے، عمران خان کی اس وقت پولیٹیکل کور جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو پولیٹیکلی چیزوں کی اس گرپ میں اس کے نہیں آ رہی ہیں، یہ ایک سائیڈ ہے۔ دوسری سائیڈ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ
اس نے اس بات کا یعنی باقاعدہ آپ سمجھ لیں رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ یہ بات کر دی اب کہ جناب اگر چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسمبلی نہیں توڑتے تو ہمارے لو وزیر اللہ جو پا جائیں کوئی ایسی گل نہیں تھی کنٹینیو کرو وزیر اللہ کے طور سے ظاہر ہے کہ صرف اتنا ہوگا کہ پہلے وہ تعریفیں کرتے تھے اپنا عمران خان کیا تو ہوں وہ پائیں نواز شریف یا شہباز شریف تعریفہ شروع کر دیں گے نہیں کرنا نا اس تو بہت کچھ نہیں کرنا لیکن اگر فرض کرتے ہیں کہ وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر نون لیگ کہندی بھاویں الیکشن کرا لو آ جاؤ میدان میں کوئی گل نہیں یہ بات وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں خان صاحب گلا نہ کرو کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ نہ کر اسمبلی توڑ الیکشن لڑ چلا اے کوڑا تو اے کوڑا میدان تو لگ سمجھ جائے گی آپ یقین کریں رانا ثناء اللہ کی اس ایک تڑی نے بڑک نے چیلنج نے باقاعدہ طور پہ نا نیندراں اڑاتی پھڑ کے زبان پار کر لیندیاں کہ یار ایک سچی مچی ایک گل سچی مچی ہوگی تو پھر اسی کی کریں گے ساڑھے کو تو امیدوار ہی نہیں ہے ان کی ٹکٹس لینے کے لیے ان کو لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے یہ حالت ہے اس وقت پریکٹیکل بات میں کر رہا ہوں ان کے جو اس وقت ایم پی ایس جیتے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کہڑے بھائی دے اسی مطلب لگے ہیں مگر کہڑے پاسے جائیے گا ان کو سمجھ نہیں آتی کی کرنا ہے تو ابھی خیر یہ ابھی کہنے کی باتیں ہیں جب 2023 کا الیکشن آئے گا تو آپ دیکھیے گا یا یہ اسمبلی توڑ کے دیکھیں ان کو لگ سمجھ جائے گی چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی میں آپ سے عرض کروں نون لیگ تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے سیاسی قوت ہے اور وہ اس وقت پنجاب کے اندر انہوں نے جو تنظیم سازی کی ہے اس کے بعد تے پائے نا وہ اپنے آپ نے پورا جڑا پلوان پورے زوراں سمجھدا نا اپنے آپ وہ زوراں ہی سمجھ رہے ہیں آپ یقین کریں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اگر ان کے آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ آ کے لاہور میں بیٹھ جائیں اور بلاول صاحب پنجاب میں تھوڑا سا ویٹ دینا شروع کر دیں تو پائے نا بہت سارے جڑے نا پیپلز پارٹی دے وچ چھالاں وجن وہ جڑے ادھر گئے سن نا تحریک انصاف جو واپسی دی راہ وال لبدے پے نے میں آپ کو بالکل یہ گراؤنڈ کی صورتحال بتا رہا ہوں یہ جو ہوتے ہیں نا حلقے کے لوگ ان کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ الیکشن سے باہر نہیں رہ سکتے اور اگر وہ الیکشن سے باہر ہوں تو انہوں دا پائن کوئی ہور جیت جائے گا تو وہ تو فارغ ہو جائیں گے اب وہاں پر امیدوار نمے آ گئے ہیں صرف ایک جگہ بچتی ہے تحریک انصاف میں رہ کر وہ جیت نہیں سکتے پیپلز پارٹی میں رہ کر وہ اگر آئیں گے تو چانس ہے کہ یار ساڈا کوئی چلو پنجاب وچ نہیں تو اتنے فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی حصہ بن جائے گا تو سن کو دوانی چوانی لب جائے گی اسی کو کام کروا لیں گے ٹھیک ہے ہلکے کا میں اس کی بات کر رہا ہوں ترقیاتی کام تو یہ معاملہ ہے ایکچولی وہاں پر پھنسا ہوا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس وقت وہ صرف کیا کہتے ہیں کوئی خلاؤں میں کوئی فضاؤں میں کوئی خلائی مخلوق کوئی بند واٹس ایپ نمبر وہ انہوں نے انتظار چاہے نے اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف کے لندن میں ایکٹیو ہونے سے لاہور میں بیٹھا ہر شے جڑی نا وہ اپسیٹ ہو گئی جیڑی بھی انہیں گیم کو ملائی سی نا بھائی نے وہ سارے دے مورے ادھر ادھر ہو گئے فی الحال یہ اس وقت کی صورتحال ہے جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں تو چودھری شجاعت صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے ملے ہیں اب ذرائع یہ کہتے ہیں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ذرائع یہ کہتے ہیں جناب کہ سالک صاحب نے کہا کہ پائن پنجاب ہی تبدیلی سر جدو آکھو گے میاں صاحب اسی حاضر ہاں سانو کوئی مسئلہ نہیں گا اسی تہاڈے گودی 6-7 ووٹ پا دیا گے ٹھیک ہے یہ بھی ایک بات جو ہے وہ آ رہی ہے ذرائع سے تو اگر ایسا ہو گیا تو پرویز الہی صاحب بھاویں ادھر بھاویں نہ رہن بھاویں عمران خان چلے جان بھاویں جو مرضی کر لیں چیزیں ڈفرینٹ ہو جائے گی میں ایکچولی آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی سب کچھ جو ہے وہ نواز شریف کے ہاتھ میں چلا گیا عمران خان صاحب جو ہے نا اس وقت وہ ٹانگے کی وہ سواری بن گئے ہیں جس کو ٹانگا دابو ہونے کی صورت میں اتار دیا جاتا ہے اور بیچارہ پیچھے پیچھے نس رہا ہوتا ہے کہ کوئی سواری اترے تو میری تھا بڑھے اب یہ بات جس کو سمجھ آ سکتی ہے وہ اس بات کو فل انجوائے کرے اور جس کو نہیں سمجھ آتی اس کو اگلے ولاگ میں سمجھا دیں گے فی الوقت اتنا ہی ملتے اگلے ولاگ